امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، میں نے اور آپ نے یہ احادیث پتہ نہیں کتنی دفعہ سنی کہ لوگوں غیبت کرنا بڑا جرم ہے، مسلمانوں کی غیبت۔ اور شاید ہی آج علم والوں کی کوئی محفل یا طلباء کی محفل یا دین والوں کی محفل یا تاجروں کی محفل یا دنیا داروں کی محفل یا دکانداروں کی محفل یا عورتوں کی محفل، جہاں بھی چار بیٹھے ہیں، بہترین مرغوب ترین مشغلہ یہی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ سنا کہ غیبت کرنا حرام ہے، پوری زندگی گزر گئی، محمد بن اسماعیل نے کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کی غیبت نہیں کی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسے جرائم سے اللہ محفوظ فرمائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ہم ایک ایک مجلس میں کتنی احادیث سن جاتے ہیں، ٹس سے مس نہیں، پرواہ کوئی نہیں، اپنا چہرہ بھی محمد مصطفیٰ جیسا بنانے کے لیے تیار نہیں، اپنے لباس کو اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے سنا شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا یہ گناہ ہی نہیں، تکبر میں آتا ہے، جہنم میں اتنا حصہ جلے گا، بار بار سنا، لیکن ہماری سوچ یہ ہے کہ زینت تو ہے ہی اس میں، پرواہ کوئی نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ما کتبت حدیثا قط الا وقد عملت به، فرماتے ہیں پوری زندگی میں کبھی کوئی ایسی حدیث احمد بن حنبل نے لکھی نہیں جس پر احمد بن حنبل نے عمل نہ کیا۔ اللہ اکبر، میں نے اور آپ نے بھی کتنی دفعہ سنا ہوگا بیوہ عورتوں کی کفالت، یتیم بچوں کی کفالت، مساکین کے اوپر خرچ کرنا، اس کے فضائل، اس کی عظمتیں۔ اللہ اکبر، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جب سن لیا پھر عمل شروع کیا اور پوری زندگی عمل کر رہے ہیں، کسی کو خبر ہی نہیں۔ زین العابدین رحمہ اللہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، اللہ اکبر، انا وکافر الیتیم ہکذا فی الجنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے جس طرح انگلیاں اکٹھی ہیں۔ اپنی برادری کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، مدارس میں پڑھنے والے طلباء میں کتنے ایسے ہوں گے یتیم جن کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں۔ مجھے اللہ نے وسعت دی، برکت دی، بینک بیلنس بھی ہے، پراپرٹی بھی ہے، جائیدادیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جمع کیے جا رہا ہوں مالی مالی مالی، لیکن کوئی پرواہ نہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے زین العابدین رحمہ اللہ، پوری زندگی عمل کر رہے ہیں مدینے کے اندر، کسی کو خبر ہی نہیں۔ مدینے کے اندر ایسے گھرانے ہیں، رات کے وقت کوئی آتا ہے اور راشن رکھ کے چلا جاتا ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں کفالت کون کر رہا ہے۔ پتہ اس وقت چلا جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو پتہ چلا کہ یہ کفالت کرنے والے، پرورش کرنے والے، سہارا بننے والے بے سہاروں کا اور ان کے گھروں کے اندر یہ راشن پہنچانے والے، یہ تو وہ تھے جو دنیا سے چلے گئے، اور کمر کے اوپر جو ان کے نہلانے والوں نے نشانات دیکھے وہ رات کو بوجھ اٹھانے کے نشان تھے، جو خود کمر پہ لاد کے ان کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے، کسی کی معاونت بھی نہیں لے، نہ کوئی تصویر اور نہ کوئی اشتہار۔ آج کسی کی مدد بعد میں کرتے ہیں، کسی کو روپیہ بعد میں دیتے ہیں اور اشتہار پہلے لگ جاتا ہے۔ اللہ ہمارے عمل کے اندر اخلاص پیدا فرما دے۔ پیارے بھائیوں، ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ، ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ ایک حدیث سنی، بیٹھ گئے، اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے کتنا عرصہ؟ کم از کم 40 سال اور زیادہ سے زیادہ 70 سال، یا اس کے دوران اتنا عرصہ ایک حدیث سنی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ کہا جب سے یہ حدیث سنی ہے اس سے بڑا انسان ہے ہی کوئی نہیں، اس سے بڑی عظمت ہے ہی کوئی نہیں۔ فرماتے اس حدیث نے مجھے یہاں اللہ کا قرآن پڑھانے کے لیے بٹھا دیا اور پوری زندگی گزار دی۔